بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، درود شریف کی تعریف کیا ہے؟ لغوی معنی دعا، رحمت اور برکت بھیجنا۔ اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ یہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ یعنی درود دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور سلام بھیجنے کا نام ہے۔ یہاں میں ایک یہ نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ درود شریف کی اس تعریف میں یا معنی میں کہیں یہ ذکر ہے کہ درود کا مطلب دنیاوی مسائل کا حل ہے۔ پھر آپ لوگ کیوں درود کو دنیا سے جوڑ کر پڑھتے ہو؟ درود کا معنی دعا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اپنا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑنے کی نیت کر کے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی تو سارے کام ٹھیک ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کو نیت ہی غلط کروا رہے ہیں، اور چونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روتے ہیں کہ ہمارا درود قبول نہیں ہو رہا، ہمارے پڑھنے میں کمی ہے۔ حضرات گرامی، درود شریف کے راستے میں جب تک 4 چیزیں نہیں ہوں گی تب تک آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 محبت، اور نمبر 3 توجہ دھیان، اور نمبر 4 یقین۔ یعنی ان کو آپ درود شریف پڑھنے کے 4 اصول بھی کہہ لیں، اور ان 4 اصولوں کی پریکٹس یعنی مشق کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 اصول ہے نیت۔ اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، لہٰذا درود شریف پڑھتے وقت نیت کا درست ہونا پہلی شرط ہے۔ جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی اس کا درود پڑھنا ادھورا ہے، اس کا درود صرف زبان تک ہے، دل میں نہیں اترتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے، یا درود شریف پڑھتے وقت نیت کیا رکھنی چاہیے؟ درود شریف پڑھنے کی درست نیت یہ ہونی چاہیے: نمبر 1 محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ ہم اپنے آقا اور مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے۔ نمبر 2 اطاعت الہی کی خاطر، کیونکہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم سمجھ کر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور نمبر 3 رحمت اور برکت کی دعا کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور اس کا فیض ہمیں بھی ملے۔ نمبر 4 قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرب الہی کے لیے کہ درود پاک پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہو اور روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نصیب ہو جائے۔ نمبر 5 گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کی نیت، کیونکہ درود گناہوں کا کفارہ اور اعمال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6 امت مسلمہ کے اتحاد اور بھلائی کی نیت سے، یعنی حضور علیہ السلام کی امت پر بھی رحمتیں نازل ہوں، اور رحمتیں اترتی ہیں یا رحمتیں اتریں۔ اب ان سب پوائنٹس کو اکٹھا کر کے نیت کا خلاصہ یہ بنا لیں، اور جب بھی درود شریف پڑھیں اس نیت سے پڑھیں۔ بہترین نیت یہ ہے: یا اللہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہا ہوں تاکہ تیری رضا، تیرے محبوب کی خوشنودی اور محبت حاصل ہو، اور مجھے اور کل امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے پوچھا، حضرت آپ درود کس نیت سے زیادہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میرا درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ مجھ پر راضی ہو جائیں۔ جب یہ خیال آتا ہے تو دل پر ایسی خوشبو چھا جاتی ہے جو دنیا کی کسی خوشبو میں نہیں ہے۔ روضۃ الریاحین میں صفحہ نمبر 144 پر لکھا گیا ہے۔ امام یوسف بن اسباد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا معمول تھا کہ دن رات ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھتے آیا کرتے تھے کہ جب میں یہ نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ، میرا درود تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہے، تو دل پر ایسا سکون اترتا ہے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 56 میں ہے۔ ایک مرید اور ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کہ یا شیخ، میں درود پڑھتا ہوں
لیکن کوئی خاص کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا بیٹے درود پڑھتے وقت یہ نیت کیا کرو کہ یا اللہ میرا یہ درود تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، پھر دیکھ دل کیسے نرم ہوتا ہے اور آنکھیں کیسے بھیگتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے درود پاک کی نیت، محبت اور توجہ کے ساتھ کیسے درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ مزید کل درود پاک کے حوالے میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔